السلام علیکم، ویلکم ٹو می احمد کارنر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سمپل جو شرٹ ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کا ناپ کیسے لینا ہے ہم نے، کیونکہ اگر ناپ پراپر طریقے سے نہیں لیا جائے گا تو پھر اسٹچنگ کبھی بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پہ کٹنگ ہی ٹھیک نہیں ہوگی، اور جب کٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو اسٹچنگ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ناپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے لیا جائے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کون سی ایسی غلطیاں جن کو کرنے سے جو ناپ ہے نا وہ ٹھیک طرح سے نہیں لیا جا سکتا، اور اگر ہم وہ غلطیاں کریں تو شرٹ کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں سلتی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپ لینے کے لیے سب سے پہلے ہم شرٹ کی لینتھ ناپتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لینتھ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور لینتھ کو ناپنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ شرٹ کو دیکھیں۔ اگر آپ بگنرز ہیں تو یہ شرٹ کی گلے والی سائڈ ہے، اور یہ والی جو ہے نا یہ اس کے کندھے والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے گلے والی سائڈ ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ اس کو جب بھی کرنا ہے، ناپ کرنا ہے نا، تو آپ نے گلے والی سائڈ سے اس کو میئر کرنا ہے۔ کیونکہ جب ہم شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں نا تو یہاں سے ہم اس طرف کو نا ڈاؤن کٹنگ کی ہوتی ہے ہم نے، یہاں سے جو گلے والی سائڈ ہے یہاں سے تقریباً اس طرف کو جو ہے نا وہ 1 انچ 1/2 انچ جو ہے وہ کٹنگ کی ہوتی ہے ڈاؤن۔ تو اس وجہ سے کیونکہ باڈی سٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ گلے کی طرف سے کندھا جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے، اور گلے کی طرف سے ہڈی جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے تھوڑی، اور کندھے کی طرف سے تھوڑی نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس کی شیپ جو ہے پراپر شرٹ کی لانے کے لیے نا یہاں سے اس کی ڈاؤن کٹنگ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنا ہے کہ اس طرف سے ہمیشہ گلے والی سائڈ سے شرٹ کو ناپنا ہے۔ تو شرٹ کو ناپنے کے لیے آپ اس طرح سے اس کو کھولیں اور اپنے سامنے رکھیں، اور یہاں سے اس پوائنٹ سے اس کو ایسے کر لیں، ایسے کر کے نا فولڈ نیچے کی طرف گلے سے، تو اس کو اپنے سامنے پھیلا لیں، اور پھر آپ نے یہاں سے اس کو میئر کرنا شروع کرنا ہے گلے کے اس جگہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسے کر کے تو شرٹ کی لینتھ جو ہے نا وہ آپ نے پوری پراپر جو ہے وہ ناپ لینی ہے۔ تو یہ یہاں پہ شرٹ کی ہماری جو لینتھ آ رہی ہے وہ تقریباً 42 انچز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ناپنا ہے اس کا تیرا۔ تو تیرے کو ناپنے کے لیے اس کو ایسے بالکل شرٹ کو اپنے سامنے جو ہے وہ اس طرح سیدھا بچھا لینا، اور اس پوائنٹ سے لے کے نا کندھے کے یہ جو کندھے کی سلائی ہے جو بازو کے ساتھ یہاں سے اٹیچ ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے نیچے اسٹیپ رکھنا ہے، اور اسی طرح دوسری طرف والی سائڈ سے جو بازو کی سلائی ہے اور اس کی شولڈر کی سلائی ہے وہاں سے اس کو جو ہے اس طرح ناپنا ہے۔ تو یہ دیکھیں آ رہا ہے پورے 15 انچز، ٹھیک ہے۔ دوسرا ناپ جو آگے ہم نے کرنا ہے وہ ہے چیسٹ کا ناپ۔ تو چیسٹ کا ناپ کرنے کے لیے یہ جو کندھا جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی یہاں پہ اس کو رکھیں گے جس ٹیپ کو، اور اس طرح سے ناپ لیں گے۔ تو یہ ہمارا آ رہا ہے 19 انچز، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے جب ہم کمر کا ناپ جو ہے وہ کریں گے تو کمر کا ناپ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمر کا ناپ جو ہے وہ کتنے انچ نیچے ہم آئیں گے تو ہماری کمر سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بگنرز کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہاں سے تقریباً جو کندھا جدھر اینڈ ہو رہا ہے نا اس پوائنٹ سے لے کے نا تو اس پوائنٹ تک جو ہے وہ 6.5 انچ تک ہم نیچے آئیں گے، تو پھر ہماری یہاں سے یہاں 6.5 انچ تک نیچے آئیں گے تب ہماری کمر والا ایریا جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم 6.5 انچ نیچے کر کے تو ناپیں گے تو ہمارا آ رہا ہے 18.5 انچز کمر، ٹھیک ہے۔ باقی نیکسٹ جو ہے ناپ وہ ہم چیسٹ اس کا ہپ کا ناپ کریں گے۔ تو ہپ کا ناپ جہاں پہ یہ چاک جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ چاک جدھر سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے ہم کریں گے اس کو ایسے، یہ
تو ان 2 پوائنٹس پہ ہم رکھیں گے، ادھر سے جدھر چاک سٹارٹ ہو رہا ہے اور ادھر سے جدھر چاک سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا آ رہا ہے 20 انچز، ٹھیک ہے۔ آگے ہم شرٹ کی وڈتھ ناپتے ہیں جس کو گھیرا کہتے ہیں، تو اس کا بیسٹ ناپ کرنے کے لیے نا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں، اگر اس پوائنٹ سے ہم اس کو ناپیں گے تو یہ غلط ناپ ہے، ہمیں اس کو اس جگہ سے نہیں ناپنا چاہیے، کیونکہ لینتھ جو ہوتی ہے نا وہ شرٹ کی اس طرح سے ہوتی ہے، یعنی یہ کناری والی سائڈ ہوتی ہے اور کٹنگ اس سائڈ سے ہوئی ہوتی ہے، تو یہ جو سائڈ ہوتی ہے نا یہ اریب مطلب ہوتی ہے، اس کو جب ہم کھینچتے ہیں تو اس میں تھوڑی بہت لچک آتی ہے، اور اس میں یہ دیکھیں کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے، جب میں اس کو کھینچتی ہوں تو اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سائڈ سے شرٹ میں بالکل بھی کھچاؤ پیدا نہیں ہوتا لینتھ والے رخ سے، تو اس لیے ہم جب گھیرے کو ناپ کرنے لگتے ہیں تو اس کو بہتر ہے کہ آپ اس کو ایسے رکھیں اپنے سامنے، اور تقریباً 3 انچ جو ہے نا 3 انچ اس کو آپ ایسے کر کے نیچے کی طرف فولڈ کر دیں، ٹھیک ہے یہ، اور اب اس جگہ سے آپ جو ہے نا وہ ناپیں، یہ گھیرا یہ 22 انچز آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جب میں نے اس کو ناپا تھا تو یہ دیکھیں یہ 21.5 انچ بن رہا ہے، اور جب میں نے یہاں سے تھوڑا سا اس کو اوپر سے ناپا ہے تو یہ 22 انچ بن رہا ہے، تو یہ میں سمجھانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ یہاں سے جب ہم کرتے ہیں نا تو یا تو یہ تھوڑا اس طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ کناروں سے جب ہم فولڈنگ کرتے ہیں تو یہاں تھوڑا بہت فرق جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے، اور کبھی جو ہے تو اس میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بڑھ جاتا ہے، کبھی یہ تھوڑا سا کم لگتا ہے، تو یہاں سے ہمیشہ اس کو ناپیں تو آپ کو گھیرے کی جو صحیح وڈتھ ہے نا وہ پتہ چل جائے گی، یہاں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ناپ ہم کریں گے شرٹ کا وہ یہ ہے کندھے کا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ناپ ہے۔ اب جو بگنرز ہیں نا وہ غلطی کیا کرتے ہیں، جب کندھے کو ناپ کرتے ہیں نا تو وہ اس طرح کر کے تو اس کو ایسے کر کے گلائی میں ناپتے ہیں، تو لیکن یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کندھے کی یہاں سے جدھر یہ سلائی سٹارٹ ہو رہی ہے نا، یہ تیرے کی سلائی سے اٹیچ ہوا ہوا ہے، یہاں سے آپ اس کو ایسے کریں اور یہاں پہ رکھیں، ٹھیک ہے، ایسے بالکل، تو یہ جو آ رہا ہے یہ ابھی آ رہا ہے ہمارے پاس تقریباً 8 انچ اور ایک جو ہے پوائنٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اس کو ایسے کر کے گول کر کے آپ کو دکھاؤں نا اس طرح، تو یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے 9 انچ، تو اگر آپ اس کو اس طرح گلائی میں کر کے کٹنگ ناپ کر کے کٹنگ کریں گے تو ہمیشہ آپ کی شرٹ کا کندھا جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ پراپر صحیح طریقے سے نہیں بیٹھے گا آپ کے جسم پہ، آپ کی باڈی پہ، تو یہ آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہم ناپ کریں گے وہ ہے اس کی بازو کی لینتھ، تو بازو کی لینتھ کو ناپنے کے لیے یہ جو جدھر سے تیرا اور بازو اٹیچ ہوئے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم انچ ٹیپ کو رکھیں گے اور اس طرح کر کے تو آپ یہ اس کا ناپ کریں گے تو یہ ہمارا بن رہا ہے 21 انچز، ٹھیک ہے جی۔ آگے یہ جو ہم بازو کی آگے سے کھلا رکھتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے اس طرح ناپ کریں گے تو یہ ہمارا بن رہا ہے تقریباً 7.25، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا شرٹ کا پورا جو ہے وہ ناپ ہے۔ آپ چاہیں تو ادھر سے گلے کو بھی کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں کہ گلا کتنا کھلا ہے، کتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ موسٹلی جو ریڈی میڈ شرٹس ہوتی ہیں ان کا گلا تھوڑا زیادہ کھلا ہوتا ہے، جو ہم عام طور پہ جو شرٹ کٹ کرتے ہیں نا نارمل روٹین میں اس کا یہاں سے 6 انچ صرف وڈتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے گلا جو ہے وہ 6 انچ صرف کھلا ہو تو وہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے، جو اسمال سائز ہیں ان پہ بھی اور جو میڈیم سائز ہیں ان پہ بھی، ہاں جو لارج سائز ہوتے ہیں یا ایکسٹرا لارج سائز ہوتے ہیں ان میں ہاف انچ کا آپ فرق کر سکتے ہیں، یا کچھ زیادہ کھلے اگر پہنتے ہیں وہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ ہے، ورنہ لیکن جو اسٹینڈرڈ سائز ہے نا وہ یہاں سے 3 انچ یہاں سے 3 انچ کھلا اتنا، تو جب یہ ایسے کھول کے ڈبل ہوتا ہے تو پھر یہ 6 انچ تک بن جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی شرٹ کے ناپ کی۔ تو اب ہم یہ میں آپ کو ٹراؤزر کا ناپ لینا بھی بتا دیتی ہوں کہ کیسے لینا ہے۔ تو ٹراؤزر کا ناپ لینے کے لیے 4 چیزیں جو ہے وہ 4 ناپ جو ہے وہ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے لینتھ کرنے کے لیے آپ نے یہ جو ٹراؤزر ہے نا جی اس کو ایسے
پکڑ لینا ہے، جیسے اس کا یہ بنا ہوتا ہے اس طرح پوائنٹ اس طرح، تو یہاں پہ ایک نا گریز بن جاتی ہے، یہ جو لائن بنی ہوتی ہے اس کی ٹراؤزر کی، تو بس اسی سے آپ نے ناپ کرنا ہے، کہیں اور سائڈ سے کسی سے بھی ناپ نہیں کرنا۔ لینتھ کو ناپنے کے لیے آپ نے آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں کرنا، نہ ادھر سے کرنا ہے نہ ادھر سے کرنا ہے، ہمیشہ جب بھی کرنا ہے تو اس گریز لائن سے جو ہے وہ آپ نے ناپ کرنا ہے اس کی لینتھ کو۔ تو یہاں سے ہم ایسے کر کے لینتھ کو ناپیں گے، تو یہ ہماری 37 اور 2 پوائنٹس تک بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ناپ جو ہم کرتے ہیں وہ وڈتھ کا ناپ ہوتا ہے کہ کتنا گھیر ہمیں چاہیے اس کا شلوار کا یا ٹراؤزر کا، جس کو ہم تھائی کا ناپ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے لے کے اس طرح آپ نے ناپنا، مطلب یہ کراچ ایریا جدھر اینڈ ہو رہا ہے نا، یہ جہاں پہ یہ کراچ ایریا والی لائن جو ہے وہ اینڈ ہو رہی ہے، ادھر سے آپ نے اس طرح اس کو ناپنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 13.5 انچ جو ہے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ناپ جو ہم کریں گے وہ کراچ ایریا کا ناپ ہوتا ہے، یعنی کہ آسن کا ناپ۔ یہ اس کو ناپنے کے لیے یہ جو ہماری درمیان کی جو سلائی ہوتی ہے جو بالکل یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے، اس پہ یہاں سے ہم رکھیں گے اور اینڈ تک اس کو ناپ لیں گے۔ تو یہ آ رہا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ 17 انچ بن رہا ہے، لیکن یہ جو ہے ریڈی میڈ ٹراؤزر ہے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ عموماً جو اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے نا آسن کا، میڈیم اسمال ٹو میڈیم سائزز میں ان کا تقریباً 14 انچز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی لارج سائز ہو تو پھر آپ 15 16 اس کلائنٹ کے اکارڈنگ، اگر کوئی ہیلدی ہے تو آپ ½ انچ جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں، تو 17 تک بھی چلا جاتا ہے اگر بہت ہیلدی کوئی بندہ ہے تو، لیکن جو اسٹینڈرڈ سائز ہے نا وہ 14 ہے۔ باقی جو ہے وہ پائنچہ آپ دیکھ لیں، پائنچہ ناپ سکتے ہیں کہ کتنا پائنچہ نیچے سے ہم نے کتنا کھلا رکھنا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ نے کتنا پہننا ہے، لیکن ابھی جو ہم ناپ رہے ہیں یہ 8.5 انچز ہے۔ تو ٹراؤزر کی جو ناپ ہم نے کیا اس میں 4 چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، 4 ناپ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے لینتھ، دوسرے نمبر پہ وڈتھ جس کو ہم گھیر کہتے ہیں، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ کراچ ایریا جس کو ہم آسن بولتے ہیں، چوتھے نمبر پہ جو نیچے سے ہم جتنا کھلا رکھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور شرٹ کے جو ہم نے ناپ لینے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے شرٹ کی لینتھ کو ناپنا ہے، اس کے گھیرے کو ناپنا ہے کہ وڈتھ کتنی ہے اس کی، اور پھر ہم نے اوپر سے تیرے کے بعد چیسٹ کے بعد کمر کے بعد ہپ، اور ہپ کے بعد کندھے کے بعد بازو کی لینتھ، اور بازو کو آگے سے کتنا کھلا رکھنا ہے، یہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا۔ جو بگنرز ہیں ان کو صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ناپ ہم نے کس طرح لینا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی آپ کا کویسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کا وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے ویڈیو بنا دوں گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔